تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا، دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے۔ یہ ایک بات کو ہم نہیں سمجھیں گے، دوسری بات ہمارے دماغ سے نکل جائے گی۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ایک حکم آیا ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے آگے حکم آیا ہے۔ ایک چیز کو پکڑ لیں گے تو پھر ہمیں آگے سمجھیں گے نہیں۔ جیسے ابھی کل ہی ایک ای میل کسی ملک سے آیا کہ نعوذ باللہ، وہاں پر کیونکہ وہ باہر ملکوں میں زیادہ دین کی سمجھ تو ہے نہیں، تو ان بچی کو وہ کورس کا کتاب دیکھ رہی تھی اسلامیات۔ اب آپ سن کر آپ کا دل لرز جائے گا۔ ایک ظالم نے لکھا نعوذ باللہ دینی کتاب کے اندر فلاں پروفیسر فلاں پی ایچ ڈی پتہ نہیں کیا کیا، اور بچپن سے بچوں کا برین واش نہیں ہوگا، دیکھو سو کر ایسے ایسے کر رہا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کل پھر جواب دیا پوچھ کر، لکھا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی۔ اس سے پہلے ایک خاندان میں باہر ملک میں اسلامیات پڑھا رہے ہیں، بزرگوں کی نہیں پڑھائیں گے، وہ کوئی پی ایچ ڈی پروفیسر صاحب نے نعوذ باللہ لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ نقل بھی کیا کرے آدمی ڈر کے مارے، نعوذ باللہ گناہ کیا۔ حضرت فرماتے ہیں ظالم تیرا ایمان بھی رہا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، کبھی وہ نافرمانی کر سکتے ہیں، کبھی وہ گناہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کے شروع میں پڑھا اسیان، آگے نہیں پڑھا نسیان۔ اللہ خود فرما رہے ہیں یہ گناہ نہیں تھا، یہ حضرت آدم علیہ السلام بھول ہو گئے تھے۔ یہاں تک اللہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ایک ذرہ برابر شائبہ تک نافرمانی کا نہیں پایا۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ معصوم ہوتے ہیں اور بچپن سے ان کی حفاظت ہوتی ہے، اور شروع سے ہی پتہ نہیں کیا کیا حضرت نے فرمایا، قرآن پاک وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک احادیث مبارکہ کے ذخیروں میں لکھا ہوا ہے، ان کی تو شروع سے حفاظت کی جاتی ہے، پتہ نہیں کس طرح ان کی حفاظت کی جاتی ہے، اور یہ اپنا بدبخت اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اب وہ خاتون کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ماشاءاللہ، اس نے کہا پہلے میں خود پڑھوں گی۔ اب وہ اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے، اور بچوں کا ذہن اگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کو سمجھ نہ دے تو پھر کیا حالت ہوگی آپ بتاؤ۔ اور پھر ماشاءاللہ انہوں نے اسکول سے ہی اٹھا دیا بچی کو، باہر ملک میں ہو کر ہوم چھٹا یا ساتواں گھر ہے جہاں ہوم اسکولنگ کرا رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ ان کو سرسری طریقے سے گھما دیا ماشاءاللہ۔ پھر کہا کہ مجھے کوئی ایسے عالم کا نمبر دیں جو انگریزی جانتا ہوں تاکہ مجھ سے ای میل کروں، وہ مجھے جواب دے کہ میں صحیح بھی کر رہی ہوں یا غلط۔ ڈرتا ہے نا آدمی، کیسے آدمی اپنی طرف سے کچھ بولے۔ تو میں نے کہا آپ ہمارے یہاں ای میل کر دیا کریں جہاں آپ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک مولانا ہے الحمدللہ، اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، MBA ہے، اور اللہ کا کرم دیکھیں کہ بڑی بڑی تنخواہ کی آفر آئی۔ کہ میں نے والد صاحب کے ضد اور شوق کی وجہ سے پڑھا ہے، ورنہ مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور مجھے یہ کام پسند ہے، چاہے چٹنی روٹی کھاؤں، امامت کراؤں، دین پھیلاؤں۔ کتنی آفر آئیں، کتنی آفر ابھی بھی، لیکن مجھے چاہیے ہی نہیں، مجھے بس اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، میں دین کا کام کروں، مجھے یہ پسند ہے۔ تو اب میرا عرض کرنے کا یہاں بھی یہ ہے، ایک اسلامی ملک میں 26 خدا پڑھائے جا رہے ہیں، 26 خدا، اور جو باہر ملکوں کی کتابیں آتی ہیں پڑھنے کے لیے، بینات رسالہ آتا ہے ہر مہینے بنوری ٹاؤن سے، علامہ بنوری ٹاؤن سے آتا ہے۔ اس کے اندر 3 قسطوں تک تو میں نے دیکھا تھا، پڑھ نہیں سکا تھا، اس کے بعد میں دیکھ نہیں سکا، وہ قسطیں چل رہی تھیں کہ یہ پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، ایک وقت اس میں لکھا تھا کہ یہ کتاب کا نام یہ، صفحہ نمبر یہ، ایک چھوٹی بچی ایک آگ سے لڑ رہی ہے، اس کو دکھایا گیا ہے، پتہ نہیں شیطان دکھایا جاتا ہے، آخر میں مسلمان بچی ہار جاتی ہے، اور اس میں نصیحت یہ کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ شیطان سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جتنا آج سے پہلے ضرورت تھی کونوا مع الصادقین کی، قیامت تک ضرورت ہے۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ایک مفتی صاحب سے پکا جڑا رہے آدمی، اور کسی شیخ سے جس سے مناسبت ہو، مشورہ کر کے چلتا رہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کام بنائیں گے۔